سورة الفاتحة مکیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ الفاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی سورت۔ فتح سے فاتح، فاتح سے فاتحہ، اور اس کو اخف کریں گے تو فاتحتی نہیں بولتے، فاتحہ بولتے ہیں۔ اب تک گرامر کے حوالے سے ہم نے یہ پڑھا کہ حروف اور حرکات کو ملا کر لفظ بنتا ہے اور ہر با معنی لفظ کلمہ ہے۔ کلمہ یا تو اسم ہے یا فعل ہے یا پھر حرف ہے۔ پھر ہم نے اسم کو اس کی علامتوں سے پہچان کرنا سیکھا۔ اسم کی دو بڑی علامت ال اور تنوین۔ ال ایک معرفہ اسم کی علامت ہے اور تنوین اکثر نکرہ اسم کی علامت ہوتی ہے، اور یہ بھی جانا کہ دونوں ایک ساتھ ایک ہی اسم میں نہیں آ سکتے۔ تو پہلا کلمہ سورہ فاتحہ کا ہے الحمد۔ ال دی کے برابر ہوتا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا، لیکن بعض اوقات ال تمام کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تمام کا مطلب ہے all۔ یہاں پر تمام کا معنی کریں گے الحمد مطلب تمام تعریفیں جمع شکر، اس طرح سے اس کا ترجمہ کریں گے، تمام تعریفیں اور شکر للہ اللہ کے لیے ہے۔ ال کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، اس کو ابتدا میں پڑھیں گے اور ما قبل پڑھا جائے تو چھوڑ دیں گے، جیسے اس میں جلالہ لفظ اللہ میں جو حمزہ ہے وہ بھی حمزۃ الوصل ہے۔ یہاں پر اس حمزہ کو لکھا بھی نہیں گیا ہے، وہ اس لیے کیونکہ اس سے پہلے لی ہے جو کہ ایک حرف جر ہے۔ حرف جر کا مطلب پریپوزیشن ہے اور اس کا معنی ہے فار، کے لیے۔ تو جب بھی کسی اسم سے پہلے حرف جر لی آئے گا اور اس اسم میں حمزۃ الوصل ہوگا تو اس حمزہ کو لکھا بھی نہیں جاتا، پڑھا نہیں جاتا، ما قبل جو پڑھے تو، لیکن لکھا بھی نہیں جاتا جب حرف جر لی آئے تو۔ یہاں پر میں آپ کا تعارف اسم کے ایک اور علامت سے کرانے جا رہی ہوں، وہ ہے زیر، کسرہ۔ صرف اسم زیر والا ہوتا ہے، کلمہ کے آخری حرف پر زیر ہو تو وہ اسم ہے، کیونکہ فعل کبھی بھی زیر والا نہیں ہوتا۔ فعل یا تو پیش والا ہوگا یا زبر والا ہوگا یا پھر وہ مجزوم ہوگا جزم والا، کبھی بھی فعل زیر والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو یاد رکھتے ہوئے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جس کلمہ میں ال اور تنوین نہیں ہے تو اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ زیر سے۔ تو ربی جو ہے وہ ایک اسم ہے، مالکی اسم ہے، یومی اسم ہے۔ الحمدللہ ہم نے اسم کی 3 علامتوں کو اب تک پڑھا ہے، آگے بھی ہم اس کو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اسم وسعت کے حوالے سے یا تو معرفہ ہوگا یا پھر نکرہ ہوگا۔ تو اس میں ذات جو ہے کامن ناؤنس وہ نکرہ ہیں تنوین والے، اور معرفہ کے اقسام جو ہیں ہم نے پڑھے تھے، 5 اقسام پڑھے تھے پچھلے سبق میں، اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول اور معرف باللام۔ یہاں پر 2 اور معرفہ کے اقسام ہیں جو میں آپ کو پڑھانے جا رہی ہوں۔ 6th ون جو ہے وہ ہے ندا منادا، اور 7th ون جو ہے مضاف الی المعرفہ۔ تو ندا منادا، ندا مطلب پکار ہے، حرف ندا یا، عربی زبان میں حرف ندا ہے یا، تو یا حرف ندا ہے اور جس کو پکارا جائے وہ منادا ہے۔ یہاں پر یا زیدو ہے نا، تو یا حرف ندا ہے، زیدو ہے منادا،
تو جو ندا اور منادا ہے وہ بھی معرفہ کے اقسام میں آئے گا، وہ بھی ڈیفینٹ ناؤن ہے۔ کتاب زیدن مضاف الی المعرفہ، مضاف کا مطلب ہے پوسیسڈ، اور جو بھی کوئی چیز ہماری ہوتی ہے نا وہ پوسیسڈ ہوتی ہے تو اس کو مضاف کہتے ہیں، اور جو پوسیسر ہے نا وہ مضاف الیہ ہے۔ یہاں پر کتاب زیدن کا مطلب ہے زید کی کتاب، تو زید مضاف الیہ ہے اور کتاب مضاف ہے، تو کسی معرفہ اسم کی طرف مضاف جو ہوتا ہے نا وہ بھی معرفہ ہوگا۔ تو زید ایک معرفہ اسم ہے، اس کی طرف کتاب کو مضاف بنایا تو وہ بھی معرفہ ہو گیا، تو کتاب زیدن مضاف الی المعرفہ۔ یہاں پر ایک ایگزامپل میں نے دیا ہے کامن ناؤن کا، رجل a man، اس کو علم کے نام سے جانے تو اس کا ایک نام دے دو تو زید، پراپر ناؤن۔ ضمیر سے جانو تو ہوا، پروناؤن ہی۔ اشارہ سے جانو تو ہذا، دس۔ الذی سے جانو تو اس میں موصول، وہ جو، اور اس کو اگر معرفہ بنا کر لانا ہے مجھے ڈیفینٹ آرٹیکل کے ساتھ تو الرجل، ٹھیک ہے۔ اسی کا ندا دیے تو یا زید، اور مضاف الی المعرفہ بنایا تو کتاب زیدن، اس طرح سے ہوگا۔ ہم قواعد پڑھیں گے تو مجھے اس کے حوالے سے آپ کو ایک بات بتانی ہے، جب بھی کوئی قاعدہ ہم پڑھیں نا تو اس کا استثناء ہوگا، یعنی ایکسیپشن ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی قاعدے کا استثناء نہ ہو، یہ بھی ایک استثناء ہے۔ تو اگر انگلش میں کہوں تو ایوری رول may have an exception, there may not be any exception for a rule, even that is an exception۔ تو ایک قاعدہ پڑھیں گے تو اس کا استثناء ملے گا، استثناء نہ بھی ہو تو بھی وہ بھی ایک استثناء ہے۔ کسی اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے ہم کو اس کے بارے میں 4 باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ اسم کی وسعت یعنی کیپیسٹی آف اے ناؤن، اسم کا جنس یعنی جینڈر آف اے ناؤن، اسم کا عدد یعنی نمبر آف اے ناؤن، اسم کا اعراب یعنی کیس آف اے ناؤن۔ وسعت کے حوالے سے یا تو ایک اسم نکرہ ہوگا یا پھر معرفہ ہوگا، ڈیفینٹ یا انڈیفینٹ۔ اسم کے جنس کے حوالے سے یا تو ایک اسم مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا، میسکولائن اور فیمینائن۔ اسم کے عدد کے حوالے سے یا تو ایک اسم واحد ہوگا، سنگولر، یا پھر مثنیٰ ہوگا، ڈوئل، یا پھر جمع ہوگا، پلورل۔ یہ انگلش کے برعکس ہے، انگلش میں سنگولر اور پلورل 2 ہی عدد ہوتے ہیں نا، لیکن عربی میں عدد 3 ہیں، واحد، سنگولر، مثنیٰ، ڈوئل، جمع، پلورل۔ کیس آف اے ناؤن یعنی اسم کا اعراب، یہ علم نحو ہے یا علم الاعراب کہیں، یہ عربی زبان کا آدھا گرامر آپ بول سکتے ہیں۔ تو اعراب کے حوالے سے ایک اسم یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب یا پھر مجرور ہوگا۔ محمدن ایک مرفوع اسم ہے، محمدن ایک منصوب اسم ہے، اور محمدن ایک مجرور اسم ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے آگے کے لیسنز میں۔ یہاں پر ایک ایگزامپل کے ساتھ میں سمجھاتی ہوں آپ کو کہ اسم محمد کو ہم محمدن بھی پڑھتے ہیں، محمدن بھی پڑھتے ہیں اور محمدن بھی پڑھتے ہیں، جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمدن پڑھانا، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، محمدن پڑھا، اللہم صلی علی محمدن، محمدن پڑھا۔ چاہے اسے محمدن پڑھے، چاہے محمدن پڑھے یا محمدن پڑھے،
اس کا معنی نہیں بدلتا، صرف اس کا اعراب بدلتا ہے، کیس۔ اس کو ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اسم کی وسعت تو ہم نے پڑھ لی الحمدللہ۔ ابھی ہم اسم کا جنس پڑھنے کی شروعات کرنے لگے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اسم جنس کے حوالے سے یا تو مذکر ہوگا یا پھر مؤنث۔ دیکھیں مذکر یا مؤنث ایک اسم حقیقی ہوتا ہے یا پھر غیر حقیقی۔ حقیقی کا مطلب ہے بائی نیچر جو وہ ہوتا ہے وہ، جیسے امن حقیقت میں کیا ہے؟ مؤنث ہے نا، امن کا مطلب ہے ماں، تو ماں حقیقی میں مؤنث ہے۔ ابن حقیقی مذکر ہے۔ رجل حقیقی مذکر ہے، آدمی۔ امرأۃ حقیقی مؤنث ہے، عورت۔ ولد حقیقی مذکر ہے، لڑکا۔ بنت حقیقی مؤنث ہے، لڑکی۔ بقرۃ حقیقی مؤنث ہے، گائے۔ ثور حقیقی مذکر ہے، بل۔ اب یہاں پر کتاب اور غرفۃ لکھا ہے۔ دیکھیے جب بھی ہمیں ایک اسم کو استعمال کرنا ہوتا ہے نا جملے میں، تو اس کو ہمیں یا تو مذکر بولنا ہوتا ہے یا پھر مؤنث۔ جو حقیقی ہیں اس کو بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جو غیر حقیقی ہیں، حقیقت میں مذکر یا مؤنث نہیں ہوتا نا، اس کو بولنے کے لیے ہمیں یا تو اس کی علامتوں کو دیکھ کر بولنا ہوتا ہے عربی زبان میں، یا پھر جو ہم نے اہل زبان سے سنا، جو عربی بولنے والے ہیں وہ جس طرح سے بولتے ہیں اس کو سن کر بولنا پڑتا ہے۔ تو فار ایگزامپل اردو میں دیکھیے کتاب نئی ہے، اس طرح سے بولتے ہیں نا، کتاب کا کوئی جنڈر نہیں ہے، لیکن زبان میں استعمال کرنے کے لیے مجھے اسے مذکر یا مؤنث بولنا پڑے گا۔ تو کتاب نئی ہے اس کو مؤنث بولتے ہیں اردو میں، ہے نا، لیکن کتاب جو ہے وہ مذکر ہے عربی زبان میں۔ غرفتن جو ہے کمرے کو بولتے ہیں، کمرہ کیا ہے؟ نیا ہے، بڑا ہے، اس طرح بولیں گے نا اردو میں، لیکن غرفتن جو ہے عربی زبان میں مؤنث ہے۔ تو یہی بات ہے کہ جو ہر اسم کی تذکیر اور تانیث ہے، کیا مطلب ہے؟ جو حقیقت میں ہوتے ہیں وہ میل یا فیمیل ہوتا ہے نا، لیکن جو حقیقت میں نہیں ہوتا اس کو ہمیں میسکولائن یا فیمینائن، مذکر یا مؤنث ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ اس ہر اسم کی تذکیر اور تانیث ہے، اس کا مذکر یا مؤنث ہونا لازماً ہوگا۔ جب بھی ہم کوئی نئی چیز پڑھتے ہیں تو یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جو بھی عدد میں زیادہ ہو اس کو نہ پڑھ کے جو عدد میں کم ہوتا ہے اس کو یاد کر لیں، تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ جو عدد تعداد میں زیادہ ہے وہ کیا ہے۔ تو اسی لیے عربی زبان میں ایک اسم مذکر زیادہ استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کم استعمال ہوتا ہے۔ میں ان اسماء کی بات کر رہی ہوں جو غیر حقیقی ہیں، حقیقی ان کے لیے نہیں، جو غیر حقیقی ہیں ان کے لیے کہہ رہی ہوں۔ تو غیر حقیقی مؤنث کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ اس کو اگر پڑھ لیں تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو اس گروپ میں نہیں آئے گا وہ غیر حقیقی مذکر ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو غیر حقیقی مؤنث کو ہم کس طرح سے پہچانیں گے؟ اس کے لیے ہمیں دو چیزوں کو سمجھنا ہے۔ غیر حقیقی مؤنث کی پہچان یا تو علامتی ہے یا پھر سماعی۔ علامتی کا مطلب کچھ علامتیں ہیں، آئیڈینٹیٹیز ہیں اس اسم میں جس کو دیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ غیر حقیقی مؤنث ہے۔ اور سماعی کا مطلب ہے جو سنا ہوا ہوتا ہے اس زبان کے بولنے والوں سے، تو سن کر ہم نے وہی چیز دہرائی اور اب تک بھی وہی بولتے رہے، تو سماعی سن کر جو سیکھا ہے اس کو سماعی بولیں گے، ٹھیک ہے؟ علامتی کی طرف جاتے ہیں تو
غیر حقیقی مؤنث میں علامتی میں جو پہلی بڑی علامت ہے وہ ہے تائے تانیث بولتے ہیں، گولتا جو بولتے ہیں نا وہ تائے تانیث یعنی مؤنث والا تا، اس کو تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں۔ جب بھی کسی اسم کے آخر میں آپ تائے تانیث دیکھیں یا تائے مربوطہ دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ ایک غیر حقیقی مؤنث ہے۔ فار ایگزامپل دیکھیں جنتن، جنہ اس میں گولتا ہے نا آخر میں، تو یہ غیر حقیقی مؤنث ہے۔ حافلتن، حافلتن کا مطلب ہے بس، یہ بھی دیکھیں آخر میں گولتا ہے، یہ بھی غیر حقیقی مؤنث ہے۔ اور ایکسیپشن جو میں نے کہا، جب بھی ایک قاعدہ پڑھیں گے تو اس کا استثناء بھی ہوگا۔ معاویۃ، ایک حقیقی مذکر کا نام ہے نا، معاویۃ، تو یہ ایک ایکسیپشن ہو گیا۔ اور خلیفہ، اس میں بھی گولتا ہے، یہ بھی ایک ایکسیپشن ہو گیا۔ جب بھی گولتا والے اسما کسی حقیقی مذکروں کے نام ہو تو وہ ایکسیپشن ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے دوسری علامت ہے الف التانیث یعنی مؤنث والا الف۔ مؤنث والا الف کون سا ہے؟ ایک ہے الف مکسورہ اور دوسرا ہے الف ممدودہ۔ الف مکسورہ جیسے کبریٰ، ان ناموں میں آتا ہے نا آخر میں کبریٰ، حسنہ، یہ سب مؤنث کی علامت ہیں اور مؤنثوں کے ہی نام ہوتے ہیں یہ بھی۔ اور اس کا ایکسیپشن جو ہے موسیٰ، یہ بھی الف مکسورہ کے ساتھ ہے۔ تو جیسا میں نے تانیث کے لیے کہا کہ حقیقی مذکروں نے اگر اس کے ساتھ اس علامت کے ساتھ نام رکھ لیا ہے تو وہ ایکسیپشن میں آئے گا، ٹھیک ہے، مذکر ہوگا وہ۔ پھر الف ممدودہ جو ہے اس کا ایک ایگزامپل ہے صحراء۔ صحراء کا مطلب ہے ڈیزرٹ، تو ڈیزرٹ مؤنث ہے عربی زبان میں، غیر حقیقی مؤنث، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پر بھی آخر میں زبر، الف اور حمزہ پیش او آئے نا تو وہ مؤنث کی علامت ہے اس اسم میں۔ اب جو صفات ہم نے پڑھے تھے نا پہلے ایڈجیکٹیوز، اس کو اگر مؤنث کے لیے استعمال کرنا ہو تو تائے تانیث لگا کر ہمیں استعمال کرنا ہے۔ جیسے کچھ صفات ہیں یہاں پر دیکھیں، سعید کا مطلب ہے ہیپی، خوش، حزین کا مطلب ہے سیڈ، اور ذکی کا مطلب ہے کلیور۔ اگر مجھے یہ ایک مؤنث مذکر کے لیے استعمال کرنا ہے تو میں اس کو ایز اٹ از استعمال کروں گی۔ اگر کہوں کہ زید خوش ہے، زید سعید، زید سیڈ ہے، زید حزین، اور زید کلیور ہے تو زید ذکی، ٹھیک ہے۔ اسی کو اگر مجھے ایک مؤنث کے لیے استعمال کرنا ہے ان صفات کو تو مجھے اس پر گولتا لگا کر تائے تانیث لگا کر استعمال کرنا ہے۔ ایگزامپل فاطمۃ سعیدۃ، فاطمۃ حزینۃ، اور فاطمۃ ذکیۃ۔ اسی طرح سے جو پروفیشن ہوتے ہیں نا، جیسے معلم ٹیچر، طبیب ڈاکٹر، اسی کو بھی اگر وہ ہی ڈاکٹر ہیں یا ہی ٹیچر ہیں تو معلم یا طبیب کہیں گے، اگر وہ فیمیل ہے تو معلمۃ اور طبیبۃ، اس طرح سے کہنا ہے۔ مؤنث سماعی جو ہے، جو اہل زبان سے سن کر ہم سیکھے ہیں، ہم نے سیکھا ہے اور اسی طرح سے بولا جاتا ہے اس زبان میں، وہ ہے تو جو عرب ہے، عربی بولنے والے ہیں، وہ ملکوں اور شہروں کے نام کو مؤنث بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مکہ، مصر، اس کی مثالیں ہیں۔ آگ کے نام جو ہیں وہ مؤنث بولا جاتا ہے، نار، جہنم، ٹھیک ہے۔ اور قرآن میں بھی آتا ہے نا، وہ جو بھی آئے گا اس کے لیے صفت آئے یا کچھ بھی، جہنم کے لیے وہ مؤنث لائے گئے گولتا کے ساتھ، نار حامیۃ، ٹھیک ہے۔ نیمز آف ونڈ، ریح، یہ بھی مؤنث ہے۔
اور جسمانی اعضاء، جفت اعضاء، پارٹس آف دی باڈی جو پیرس میں ہوتے ہیں وہ بھی مؤنث ہے. عین آنکھ، یدن ہاتھ، اذن کان، یہ سب مؤنث ہے. اور کچھ متفرق اسماء ہیں جس کو مؤنث بولا جاتا ہے عربی زبان میں، جیسے ارض زمین، سماع آسمان، شمس سورج، نفس جان، حرب وار، دار گھر. دیکھیں دار جو ہے گھر کے لیے، بیت بھی آتا ہے گھر کے لیے لیکن بیت مذکر ہے، اسی لیے ہم دار الآخرتی کہتے ہیں. دار کا جو لفظ ہے نا یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، اور آخرہ بھی مؤنث ہے اس لیے دار استعمال ہوگا، دار الآخرتی. اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب شارٹس دیکھے ہیں تو آپ کو کلرز کے نام یاد ہو گئے ہوں گے. تو یہاں پر ہم کلرز کو کیسے استعمال کرتے ہیں عربی جملے میں مذکر اور مؤنث کے لیے اس کو پڑھ رہے ہیں. الالوان دی کلرز، ابیض وائٹ، اسود بلیک، احمر ریڈ، اخضر گرین، ازرق بلو، اصفر یلو. یہ جو رائٹ سائڈ میں ہے نا وہ مذکر کے لیے اس پیٹرن میں استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے. اور جو لیفٹ سائڈ میں ہے بیضاء، یہاں پر دیکھیے الف ممدودہ ہے نا آخر میں، تو مؤنث کے لیے استعمال کریں تو اس پیٹرن میں آئے گا وہ بیضاء، سوداء، حمراء، خضراء، زرقاء، صفراء. یہاں پر کچھ مثالیں ہیں: جدار، مندیل، سیارۃ، عین. پہلے مذکر مؤنث کی پہچان کر لیں، ٹھیک ہے. جدار میں نہ ہی کوئی علامت ہے مؤنث کی، نہ ہی تائے تانیث ہے، نہ ہی الف التانیث ہے، نہ ہی وہ سماعی میں آئے گا. پہلے تو جدارن کا مطلب ہے دیوار، ٹھیک ہے. جو سماعی ہم نے پڑھے ملکوں اور شہروں کے نام، آگ کے نام، ہوا کے نام، جسمانی اعضاء جو پیرس میں ہیں، نہ ہی کچھ متفرق اسماء کے ناموں میں یہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ غیر حقیقی مؤنث سے باہر ہو گیا، تو یہ مذکر ہوا، غیر حقیقی مذکر، ٹھیک ہے. مندیلون بھی اسی طرح سے آپ ٹیسٹ کریں تو غیر حقیقی مؤنث کے گروپ میں نہیں آتا، نہ ہی علامتی میں آتا ہے نہ ہی سماعی میں. تو مندیلون کا مطلب ہے ہینڈ کرچیف، تو وہ بھی غیر حقیقی مؤنث نہیں ہے، غیر حقیقی مذکر ہے. اب سیارتن دیکھیں، اس کو دیکھتے ہی آپ کو معلوم ہو گیا نا یہاں پر علامت ہے تائے تانیث، تو یہ مؤنث ہے. عینن، سیارتن کا مطلب ہے گاڑی، ٹھیک ہے. اور عینن آنکھ. اور میں نے کہا کہ جفت اعضاء جو ہیں پیرس میں جو باڈی پارٹس ہوتے ہیں وہ مؤنث بولے جاتے ہیں، تو عینن اس کو مؤنث بولنا ہے عربی زبان میں. تو اس کے لیے اگر میں کلرز دوں کہ دیوار سفید ہے تو کیونکہ یہ مذکر ہے میں کہوں گی الجدار ابیض، ٹھیک ہے. الجدار اصفر یلو، الجدار ازرق، ٹھیک ہے. اور مندیل بھی مذکر ہے تو کرچف وائٹ ہے، المندیل ابیض، المندیل ازرق، المندیل اصفر، اس طرح سے. اب سیارتن مؤنث ہے نا، غیر حقیقی مؤنث علامتی ہے، تو میں لیفٹ سائڈ کے جو کلرز ہیں اس پیٹرن میں بولوں گی. سیارت، السیارت سوداء، ٹھیک ہے، گاڑی کالی ہے، السیارت سوداء. آنکھ نیلا ہے، العین زرقاء، ٹھیک ہے. السیارت بیضاء، وائٹ ہے گاڑی. السیارت حمراء، ریڈ ہے. السیارت خضراء، گرین ہے،
ٹھیک ہے. السیارۃ صفراء یلو ہے. تو مذکر اور مؤنث کی پہچان کر کے ہی ہم کسی اسم کو عربی جملے میں استعمال کر سکتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. آپ محنت کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہر ویڈیو کے آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں. آج بھی میرا ایک سوال ہے کہ هل هذا ممتع ومفید لکم؟ کیا یہ آپ کے لیے انٹرسٹنگ اور بینیفیشل ہے؟ او اذا کان عندک سؤال، یا کیا آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟ اسألنی بعدت فی کمنٹ باکس، مجھ سے پوچھیں یا پھر لکھیں کمنٹ باکس میں. تو تب تک کے لیے شکراً لکا.